اسی طرح سے تیسرا سبب آپسی اختلاط، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، کو ایجوکیشن، کالج میں ساتھ میں مل کے پروجیکٹس پہ کام کرنا، کمپنیوں میں مرد اور عورت کا ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا۔ آج ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کالج میں جائیں گے تو پروفیسر بھی جوڑیاں کیسی بناتا ہے، لڑکا اور لڑکی ہو، تاکہ اس کا بھی ڈر نکلے اس کا بھی ڈر نکلے۔ وہ ڈر تو نکل جاتا ہے، حیا بھی نکل جاتی ہے، عزت بھی نکل جاتی ہے۔ دونوں مل کے لڑکا اور لڑکی ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، اختلاط، ایک دوسرے کے ساتھ میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے بھی مل رہے ہیں، برتھ ڈے ہے کسی کا، مل کے پارٹیز کر رہے ہیں۔ مسلمان بچی ہے، دھیرے دھیرے اس کا حجاب بھی اتر گیا کہ ان سب کے بیچ میں میں حجاب والی، بہت ہی آکورڈ فیل ہوتا ہے اور بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہم لوگ لگتے ہیں، بہت ہی پسماندہ پرانے زمانے کی، یہ کیا پنجرے میں آ گئی۔ بار بار جب سن رہی ہے پردہ بھی چھوڑ دیا، اس کے بعد ایک دم اپنے آپ کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ نوجوان بھی اپنے آپ کو ایک دم اس معاشرے کی طرح ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بہت ہینڈ شیک کو برا نہیں سمجھتے، ہم ملتے جلتے ہیں، ہم لوگ ایک دم گلے بھی ملتے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھتے ہیں۔ اس طرح کی ساری چیزیں، اٹھنا بیٹھنا، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رہنا، ایک دم کینٹین میں جانا اور موج مستی کرنا۔ کالج میں جا رہے ہیں اور بچی ہے کہ چلو کینٹین میں جائیں گے، اب یہ کہے کہ میں نہیں آتی ہوں کینٹین میں، میں اس پردے والی ہوں۔ ارے کیا پرانے کون سے زمانے میں جی رہی ہے؟ اب یہ سن کے وہ بھی کیا ہو رہی ہے، کب تک یہ سچ چلے گا؟ سب کے بیچ میں بھی کب تک کہ پرانے زمانے کی نانی اماں بن کے گھوموں؟ اب وہ بھی ان کے ساتھ میں ہو جاتی ہے، دھیرے 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 اس کے اندر سے وہ ساری باتیں، دینداری، حیا اور اسلامی آداب نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اختلاط، مرد اور عورت کا اختلاط، نوجوان بچے بچیوں کا آپس میں بے پردگی کے ساتھ ملنا جلنا۔ لیبورٹری میں بھی جوڑیاں بنا دیے، کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹس کرنا ہے، ایک لڑکا ہوگا ایک لڑکی ہوگا، ایسا کیا جاتا ہے۔ اب یہ بیٹھے ہیں کر رہے ہیں وہاں پہ ایکسپیریمنٹس، اور ایک دوسرے کے ساتھ میں قرب کی وجہ سے پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ میں بھی ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں مکس ہونا چاہیے، صرف لڑکے لڑکیاں سیپریشن، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یعنی ایسا سیگریگیشن جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، لڑکیوں کو چھوٹا بنانے کی طرح ہے، لہٰذا کیا ہونا چاہیے، مکس ہونا چاہیے، مکس ایجوکیشن ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہونا چاہیے۔ دھیرے دھیرے وہ چیزیں حیا نکلتی چلی جاتی ہے، اور وہی مغربی تہذیب اپنانے کی وجہ سے آگے بڑھتے بڑھتے معاملہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر پیچھے واپس آنا ممکن نہیں رہتا ہے۔ پھر کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے یہ دوسری کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹس ہو جاتے ہیں، بے حیائی عام ہو جاتی ہے۔ باپ دیکھ رہا ہے بیٹی پروجیکٹس کر رہی ہے، آج میں نہیں آؤں گی، کیوں؟ فلانے کے گھر پہ میں آج رکی ہوں، کیوں؟ ایگزام سے اس کی تیاری پڑھائی کرنا ہے۔ کون ہے کیا ہے کچھ نگرانی نہیں۔ ہمارے فرینڈز وہاں جمع ہیں، فرینڈز میں لڑکیاں ہیں لڑکے بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، پھر میوزک بھی لگا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، کوئی بیئر بھی لے کے آ گیا، بیئر بھی لے کے آ گیا، پی رہے ہیں اور بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی ان کو کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ نیا زمانہ ہے بھائی، ماڈرن لوگ ہیں، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، ایک دوسرے کو کچھ بھی بول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، بے حیائی بھی برداشت کی جا سکتی ہے، اتنے بیکورڈ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو غلط نہیں بولنا چاہیے، اپنی اپنی پسند ہے بھائی، جس کو جو پسند ہے وہ پسند ہے، کسی کو برا نہیں بولنا، سب اپنی جگہ صحیح ہے۔ ہوتے 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 وہ جو اسلامی شعور ہے، وہ جو ہمارے گھر کا، ہمارے گھروں کی تہذیب ہے، دھیرے دھیرے وہ نکل جاتی ہے۔ پھر ایک وقت کے بعد میں کبھی اس کو بٹھا کے ماں سمجھائے، ماں جاہل دکھائی دیتی ہے، ان پڑھ دکھائی دیتی ہے، پرانے زمانے کی دکھائی دیتی ہے۔ باپ اگر ڈانٹے اس طرح کی چیزوں پہ، یہ کیا ہے، تو اب جڑ پکڑ چکی وہ چیز، اب دکھائی دیتا ہے کہ یہ ظلم ہے۔ اور بعض اوقات تو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ میں کیا ہو چکا، میرا بیٹا کیا کر کے آیا ہے اور میری بیٹی کیا کر کے آئی ہے، بعض اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا ماں باپ کو۔ یہ جو اختلاط ہے یہ مصیبت ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، خبردار جب بھی ایک مرد اور ایک عورت اکیلے باہم ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی محرم اگر نہیں ہوتا ہے تو ان کا تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ان سے کچھ غلطی کروائے۔ کوئی نگراں، کوئی سرپرست اگر ان کے اوپر نہیں ہے، کوئی محرم ان کا نہیں ہے ایسا جن کی نگرانی میں ہوتے ہیں، تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ تیسرا شیطان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ان سے وہ کام کروائے گا جو انہوں نے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب، یہ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعهما ذو محرم، کوئی عورت، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے الا یہ کہ اس کا محرم اس کے ساتھ میں، اس کا پروٹیکشن کرنے والا اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے، اس کا نگراں، اس کا محافظ اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ ورنہ کسی مرد کے لیے گنجائش نہیں ہے، کسی عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ بغیر محرم کے وہ کسی کے ساتھ میں اکیلی رہے۔ اسلام نے اس کی جڑ کاٹی ہے، اور یہ اختلاط آپس میں باہم ایک دوسرے کا ملنا اور آزادانہ طور پر آپس کے تعلقات کالجز میں، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کال سینٹرز میں لڑکیاں کام کر رہی ہیں، ڈیوٹی بدل رہی ہے، کبھی دن کی ہے کبھی رات کی بھی ہے، 9 بجے سے لے کے پھر 6 بجے تک صبح میں چل رہی ہے۔ اب گاڑی آ رہی ہے لینے کے لیے گھر تک، گاڑی بھی ایک آدمی کا بجٹ بنائے گی کمپنی کا، چلے گا بجٹ اس گاڑی میں کتنے لوگ ہیں؟ اور 3 لوگ ہیں ڈرائیور کے علاوہ۔ وہ 3 کون ہیں؟ بہت ہی مہذب خواتین ہیں؟ نہیں۔ کون ہیں؟ مرد ہیں، عیاش قسم کے لوگ ہیں، معلوم نہیں کون ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ اور وہ بچی جا رہی ان کے ساتھ میں کار میں، کبھی دن میں جا رہی، کبھی رات کی ڈیوٹی، کبھی کیا کر رہا ہے مسلمان، کیا کر رہی ہیں ہماری بچی؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ کون سی ترقی ہے؟ یہ کون سا طرز حیات ہے؟ کون سا لائف سٹائل ہے؟ کل کو کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ معلوم نہیں۔ کل کو اس کے ساتھ میں آج جو بھی ہوا ہندوستان میں، آپ دیکھیے کہ کون محفوظ ہے؟ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے حفاظت کے وہ سارے دروازے توڑ دیے ہیں، اور اب ہم شکایت کر رہے ہیں کہ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ہم نے سارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو عام کیا، اور اب ہم اس کی شکایت کر رہے ہیں۔ کیا اس کے ذمہ دار ہم لوگ بھی نہیں ہیں؟ ہم ہیں، معاشرہ خود بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ کسی 1 2 4 50 لوگوں پر ذمہ داری ڈال کے یہ سمجھے کہ ایسے لوگ سماج میں نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگ بنے کیوں؟ ایسے لوگ آئے کہاں سے؟ ان کے جذبات بھڑکایا کس نے؟ ایک آدمی اگر چھری لے کے کسی کو قتل کر رہا ہے، یہ گناہ ہے، غلط ہے یہ، لیکن کوئی آدمی چھری پرووائڈ کر رہا ہے اس کو، وہ غلط نہیں ہے۔ کوئی اس کو ایسا منظر بتا رہا ہے جس سے اس کے جذبات بھڑکے، وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اس میں وہ سب ذمہ دار ہیں جو نوجوانوں کے، بچیوں کے جذبات کو اس طرح کے بے حیائی کے بھڑکاتے ہیں، زناکاری کے، بدکاری کے، اور ایسا ماحول اور ان کے لیے ایسا سراؤنڈنگ، ایسا معاشرہ مہیا کرتے ہیں، وہ سب ذمہ دار ہیں۔ اس میں ماں باپ بھی ذمہ دار ہے، بہت بڑی ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک چیز ہے جو آزادانہ طور پر مردوں کا اور عورتوں کا آپس میں اتنا کلوز ریلیشن شپ، اتنا قرب، جس میں کسی کی سرپرستی اور نگرانی نہ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے نام پر ہو۔ ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں، علماء نے ایجوکیشن کی مخالفت نہیں کی ہے۔ آپ ایجوکیشن کے نام پر بے حیائی کو اگر چلاتے ہیں، اسلام اس کا مخالف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ آپ نے جنگ کے قیدیوں کو بھی ایجوکیٹر بنایا مسلمان بچوں کا۔ اسلام تو اپنے دشمن سے بھی علم اگر مفید ہے، کوئی دنیاوی اعتبار سے ٹیکنالوجی ہے، اسلام اس کو بھی لینے والا بناتا ہے۔ یہ بھی ہم کو سکھایا گیا، ایجوکیشن کے ہم خلاف نہیں، لیکن آپ ایجوکیشن کے نام پہ بے حیائی کو عام کرتے ہیں اور وہ راستے کھولتے بچوں کے لیے جس میں وہ غلط حرکت تک چلے جائیں اور ماں باپ کے دل پر تیر اپنے ہاتھوں سے چلائیں، تو ایسا ایجوکیشن، ایسے طرز ایجوکیشن کو اسلام نہیں مانتا۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ایجوکیشن، ایک ہے ایجوکیشن کا ماحول اور اس کا طریقہ۔ اسلام ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے۔ مسلمان بچیاں بڑی سے بڑی ڈاکٹر بنے، مسلمان عورتیں کہاں جائیں گی؟ پردہ اگر ان کا ہے، پردے کی حالت میں وہ مردوں کے آگے جائیں۔ مسلمان ڈاکٹر بچیاں اگر ہوں گی تو پریگننسی کے کئی معاملات حل ہو جائیں گے، عورتوں کی بیماریوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسلمان بچیاں اگر پڑھتی ہیں اور ٹیچر بنتی ہیں
اچھی ایجوکیٹر بنتی ہے تو مسلم اسکول میں بچیوں کے لیے الگ انتظام کیا جا سکتا ہے کہ بچیوں ہی کو پڑھائیں، کالجز ایسے ہو جو بچیوں کے ہوں، وہاں پہ پردے کے ساتھ بچیاں پڑھیں، پردے کے ساتھ عورتیں پڑھائیں. اسلام اس کا مخالف نہیں. لیکن جدید تہذیب کو اپنا کر یہ بے حیائی کرتی پھرے، اسلام اس کے حق میں نہیں ہے. اسلام اس کے حق میں نہیں ہے. لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام ایجوکیشن کے خلاف ہے، ترقی کے خلاف ہے. اسلام ان ساری چیزوں کے خلاف نہیں ہے. اسلام اس بے حیائی کے خلاف ہے. اسلام ان برے نتائج کے خلاف ہے جس کو ہم سب دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھ رہا ہے اور غیر مسلم بھی دیکھ رہا ہے. کیا آج سب لوگ نہیں بولنے لگے ایسے لوگوں کو قتل کرنا چاہیے؟ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اتنا غلط کام کیا ہے. جن لوگوں نے بھی کیا ہے بہت برا کام کیا ہے. اب سب کو لگ رہا ہے، چپ رہا ہے کہ واقعی یہ برا کام ہوا ہے. کسی کی عزت اگر جاتی کتنا بڑا صدمہ اس کے لیے، مزید یہ کہ اس کی جان بھی چلی جائے. لیکن اس میں اسباب کیا ہیں، اس پر بھی ہم کو غور کرنا ضروری ہے کہ یہاں تک نوبت کیوں آئی. یہاں تک نوبت کیوں آئی؟ گاڑی کو آپ ڈھلان سے چھوڑ دیے، گاڑی نیچے جا کے کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی، آپ بریک کا انتظام کرتے مسئلہ نہیں ہوتا ہے. آپ بریک کا انتظام کیجیے. سماج میں روک تھام کے لیے ان اسباب کو آپ معلوم کریں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، کہاں تک یہ نوبت جاتی، کیوں یہاں تک، کیوں یہ نوبت آتی ہے. ان کو اگر آپ مرض کی تشخیص نہ ہو، ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، کیا کرتا ہے؟ جاتی آپ کے منہ میں دوائی ٹھوس دیتا ہے؟ نہیں، بٹھاتا ہے. آپ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ یہ تکلیف ہے. پھر چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ واقعی پرابلم آ رہا کہاں سے ہے، اس کی پھر دوائی دیتا ہے. جاتی دوائی نہیں دیتا ہے. جب تک کہ مرض معلوم نہ ہو، اسباب معلوم نہ ہو، بتاتا یہ مت کھاؤ، آپ کو یہ کھانے سے الرجی ہو رہی ہے، آپ یہ کھا رہے میٹھی چیزیں، آپ کا شوگر بڑھ رہا ہے، یہ مت کھاؤ، اس سے بیماری بڑھے گی. آپ میں کھاتا ہوں کچھ بھی، آپ دوا دو، بولے گا نہیں، دوا بعد کی چیز ہے، آپ پرہیز کرو. آپ کا پرہیز کرنا دوا سے آپ کو بچائے گا، بیماری سے آپ کو بچائے گا. یہ معاشرے کی سطح پر بھی ہم کو اپنانا ضروری ہے.